معزز سامعین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کئی نمایاں پہلوؤں میں سے ایک وہ پہلو جو آپ کی زندگی کا سب سے انوکھا پہلو تھا، وہ بیٹے کی اللہ کی رضا کی خاطر قربانی تھی۔ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات رہے گی، روئے زمین میں ایسی مثال کوئی پیش کرنے سے قاصر ہے جو حضرت ابراہیم نے قائم کی۔ اور اس کی مثال دیکھیں، حضرت ابراہیم ایک پیغمبر تھے، اور پیغمبر اللہ کے حکم کے ہر لمحے تابع ہوتا ہے، ہر لحظہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اور پیغمبر دنیا میں سب سے زیادہ رحیم و کریم ہوتا ہے۔ پیغمبر دنیا والوں کا سب سے زیادہ خیرخواہ ہوتا ہے۔ پیغمبر آتا ہی اس لیے دنیا میں تاکہ وہ دنیا والوں کو، انسانوں کو جہنم سے بچائے، تکالیف سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، مصائب سے بچائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں یہ انسان کو عطا کرے۔ پیغمبر تو آتا ہی اسی لیے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اولو العزم پیغمبر ہو، اللہ کا خلیل پیغمبر ہو، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس پیغمبر کی یہ تعلیم ہو کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، جس پیغمبر کی یہ تعلیم ہو کہ جب چھری تیز کرو تو جانور کے سامنے نہ تیز کرو، جس پیغمبر کی یہ تعلیم ہو کہ چھری کو تیز کرو تاکہ جانور جلدی سے جو ہے وہ ذبح ہو جائے، اس کو سکون حاصل ہو جائے، تو کیا کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ یہ ایک عجیب قربانی تھی دنیا کے اندر، بے مثال قربانی تھی۔ دنیا والوں کو یہ بتلایا جا رہا تھا کہ پیغمبر جو دعویٰ کرتا ہے وہ دعویٰ پورا کرتا ہے۔ یہ جو پیغمبر نے دعویٰ کیا نا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پیغمبر کی راہ میں کبھی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کے اصولوں کو پورا کرنا، اللہ کے احکامات کی پابندی، اس میں پیغمبر کبھی کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دیتے۔ نہ بیوی رکاوٹ بنتی ہے، نہ بچے رکاوٹ بنتے ہیں، نہ ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں، نہ قوم قبیلہ، نہ رسم اور رواج، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ پیغمبر اگر بات مانتا ہے تو صرف کس کی مانتا ہے؟ اپنے رب کی مانتا ہے اور رب کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ اس بنا پر یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو قربانی تھی، رہتی دنیا تک اللہ نے اس قربانی کو جاری رکھنا تھا، اللہ نے اس قربانی کو قائم رکھنا تھا، کیونکہ محبوب کی ایسی عطا، فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اے ابراہیم، جو تو نے قربانی دی ہے، اس قربانی کو ہم یہاں ختم نہیں کریں گے۔ واقعہ تو ختم ہو چکا ہے، وہ باب تو بند ہو چکا ہے، لیکن وہ باب ابھی بند نہیں ہوا۔ وہ واقعہ ختم ہو چکا ہے، لیکن واقعے کی یادیں موجود ہیں۔ وہ واقعہ تو آج سے صدیوں پہلے ہوا ہے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ مینا کے اندر آج بھی حضرت ابراہیم چھری لے کر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے پر تیار ہے۔ تو یہ سارے واقعات کیوں؟ لیکن اب 10 ذی الحجہ آئے گی، تو ہم نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو حاجی وہاں گئے انہوں نے وہاں قربانیاں کرنی ہے، اور ہم اور آپ نے یہاں قربانیاں کرنی ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ملت ابراہیمی تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی کی یاد ہے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیغمبر کی محبت کی انتہا دیکھنے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر چھری اٹھا کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پہ تیار ہے، اور بیٹا بھی وہ ہے کہ جس کو قرآن نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اللہ اکبر، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ کائنات کے اندر کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے جو حضرت اسماعیل جیسی محبت باپ سے کر کے دکھائے، جس نے باپ کی ہر ادا کو انتہا تک قبول بھی کیا اور اس کو پورا بھی کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت اور اس طریقے کو اللہ نے قیامت تک جاری رکھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں
کہ یہ قربانی کوئی حضرت ابراہیم ہی سے شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی قربانیاں ہوتی رہی۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل، اس زمانے میں بھی قربانیاں ہوتی تھی، چاہے گائے تھی، اونٹ تھا، کچھ بھی تھا، قربانی ہوئی۔ قرآن پاک نے اس پورے واقعے کو نقل کیا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال انما يتقبل الله من المتقين۔ قربانی کی اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ قربانی کھائی نہیں جاتی تھی، قربانی کو چھوڑ دیا جاتا تھا کھلے میدان کے اندر، اور جس کی قربانی قبول ہونا ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی تھی، یہ علامت ہوتی تھی قربانی کیا ہو گئی ہے، قبول ہو گئی۔ تو دونوں بھائیوں نے قربانی کی، قابیل نے بھی کی، حابیل نے بھی کی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، قابیل کی قربانی قبول، دونوں پیغمبر زادے تھے، دونوں پیغمبر زادے تھے، دونوں پیغمبر کے بیٹے تھے۔ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ سب قربانیاں کرتے ہیں سب کی اللہ قبول کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایک شرط رکھی ہے قربانی کو قبول کرنے کے لیے، اور وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا کہ حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں مسلمان تھے، دونوں پیغمبر کے بیٹے تھے، دونوں سگے بھائی تھے، دونوں کا جذبہ درست تھا، لیکن انما یتقبل اللہ من المتقین، ایک کی قربانی اس لیے اللہ نے قبول کی، وہ متقی پرہیزگار تھا، وہ اللہ کی رضا کی خاطر اس نے قربانی کی، اللہ نے قبول کر لی، اور دوسرے کی قربانی اس معاملے میں کمزور تھا، عمل کردار کمزور تھا، عقیدہ کمزور تھا، اللہ کے ساتھ تعلق کمزور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، خون زمین چوس جاتی ہے، گوشت تم خود کھا لیتے ہو، ہڈیاں تم پھینک دیتے ہو، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یہ جو دل کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، للہیت ہے، خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کو پہنچتی ہے، اللہ کو تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، یہ تو تم خود کھا لیتے۔ اللہ جو ہے تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کا ارادہ کیا تھا۔ سب سے پہلے قربانی کے معاملے میں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ ہر عمل نیت کا تقاضا کرتا ہے، اور نیت یہ عمل کی جان ہوتی ہے، عمل کی قوت ہوتی ہے، عمل کے اندر وزن نیت سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے تو آپ اگر بکری بھی قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں احد پہاڑ کے برابر اجر ملے گا، اور اگر نیت خالص نہیں ہے آپ 1000 اونٹ قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو رائی کے دانے کے برابر اجر نہیں ملے گا۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے، یاد رکھیں یہ جو ہمارے بھائی قربانیاں خریدتے ہیں اور قربانیاں خرید پر ان کی سیلفیاں بناتے ہیں اور پھر اس کو نظر کرتے ہیں، اس کی فیس بک کی نظر کرتے ہیں، یا ان کو بڑی بڑی رقمیں جو ہیں ان کی اٹھا کر مارکیٹ کے اندر ڈالتے ہیں، بھائیو اللہ کا خوف کرو، اللہ کو یہ عمل پسند نہیں۔ نیکی کر کے ہمیشہ دکھلائی نہیں جاتی، نیکی چھپائی جاتی ہے، نیکی چھپائی جاتی ہے، نیکی دکھلائی نہیں جاتی۔ جب نیکی دکھلا دی جاتی ہے پھر وہ نیکی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ریا ہوتی ہے، نمود و نمائش ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، دنیا والوں کے سامنے وہ عمل کیا ہوا کہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا جانور لیا ہے، بڑا جانور لیا ہے، خوبصورت لیا ہے، تندرست لیا ہے، بڑا مہنگا لیا ہے، 10 لاکھ کا جانور لے لیا ہے۔ لوگوں نے تو کہہ دیا، جو نیت تھی لوگوں نے کہہ دیا، بس اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تمہاری نیت پر اجر ملتا ہے، عمل پر اجر نہیں ملتا، یاد رکھیں۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو اجر اس پر ملے گا، نیت درست نہیں ہے تو اجر کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، جانور خریدنے سے پہلے سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ یہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ نیت کا اخلاص نہیں تھا، اللہ نے قربانی قبول نہیں کی، چاہے پیغمبر کا بیٹا تھا، اور نیت کا اخلاص تھا، اللہ نے قربانی قبول کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے اخلاص کی بنیاد پر۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنی نیتوں کو صاف کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک گھر کی طرف سے ایک بکری ہم کیا کرتے تھے، ایک گھر کی طرف سے ایک بکری۔ ایک گھر کس کو کہتے ہیں؟ گھر اس کو کہتے ہیں جس گھر کے اندر
ایک چولہا ہو اور اس پر سارے کھاتے ہیں، مل کر وہاں پر کھانا پکتا ہو اور سارے اسی، اس کو ایک گھر کہا جاتا ہے، ایک گھرانہ۔ تو یہ جو ایک گھرانہ ہے، ایک بکری ہوتی تھی اور ہر گھر کے اوپر ہوتی تھی، کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، سارے گھروں کے اوپر ایک قربانی ہوتی تھی اور ہر بندہ وہ بکری قربانی کیا کرتا تھا۔ زیادہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ گائے کریں، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے آپ بیل کریں، اللہ نے استطاعت دی ہے آپ اونٹ کریں، اللہ نے استطاعت دی ہے آپ اس سے زیادہ کریں، آپ جتنی مرضی ہے کر سکتے ہیں کریں، لیکن اخلاص کیا ہے اس کے اندر شرط ہے، چاہے بکری کریں چاہے اونٹ کریں، اخلاص جو ہے اس پر آپ کے عمل کا تعین کرے گا اور آپ کے اجر کا تعین کرے گا۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو کسی کام کی بھی نہیں ہے وہ قربانی۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کر سکتا ہے اور قربانی کرتا نہیں ہے، قربانی اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب استطاعت بنایا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قربانی کا نصاب ہے اور وہ زکوٰۃ کے نصاب سے اس کو منسلک کرتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ قطعاً کوئی بات ایسی نہیں، حدیث کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، قرآن کے اندر کوئی ایسی بات نہیں۔ قربانی ایک اظہار کا نام ہے، قربانی ایک محبت کا نام ہے، تو بھلا بتلائیے کہ محبت کے لیے بھی کوئی پیمانہ ہوتا ہے؟ محبت کا پیمانہ صرف محبت ہی ہوتا ہے، محبت کا پیمانہ اطاعت ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، بس اتنی سی بات۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھر کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے، تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہم نے پورا کرنا ہے۔ اب جو کر سکتا ہے وہ کرے گا، جو نہیں کر سکتا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ، جو وسعت رکھتا ہو، قربانی کر سکتا ہو، ولم یضحی، اور وہ قربانی کرے نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے عیدگاہ میں آنے کی۔ گویا یہ ایک تحذیر ہے، ایک نکیر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک سخت ترین پیغام ہے کہ آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں، آپ قربانی نہیں کرتے تو آپ پھر نماز پڑھنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ جس رب نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اس رب نے قربانی کرنے کا حکم دیا، اور جس رب کا ایک حکم آپ مان رہے ہیں ایک نہیں مان رہے، تو آپ کا اپنا معیار ہے ماننے کا اپنا معیار تو نہیں ہونی چاہیے، پیمانہ تو اللہ کا ہونا چاہیے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ وہی رب جو یہ بات کہتا ہے کہ عید کے دن جا کر عیدگاہ میں نماز پڑھو، وہی رب یہ فرما رہا ہے کہ عید کے دن سب سے زیادہ جو عمل مجھے محبوب ہے وہ کیا ہے؟ وہ نحر ہے، قربانی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اگر استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ قربانی کے لیے چند شرائط ہیں جو ہمیشہ مد نظر رہنی چاہیے۔ قربانی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان صحیح العقیدہ ہو، آپ کا عقیدہ درست ہے، عقیدے پر دار و مدار ہے عمل کا، عقیدہ درست ہے تو عمل آپ کا قابل قبول ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے عمل قابل، اللہ مشرک کا عمل قبول نہیں کرتا، اللہ ریاکار کا عمل قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ حرام مال سے جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ حلال ہونا شرط ہے مال، قربانی کرنے والا صحیح العقیدہ ہو، قربانی کرنے والا بدعتی نہ ہو، قربانی کرنے والا مشرک نہ ہو، قربانی کرنے والا حرام مال سے قربانی نہ کرے، قربانی کرنے والا حلال مال سے قربانی کرے۔ یہ شرائط آپ پوری کریں اور اس کے بعد قربانی کریں، پھر دیکھیں کہ میرا رب اس ایک قربانی کے بدلے میں آپ کو جنت عطا کر دے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جتنی مرضی ہے قربانیاں کی جائیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جو لوگ قربانی کا ارادہ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بال وغیرہ اور ناخن نہ کاٹیں، اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، اس سے بچ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کی بھی حجامت نہیں بنواتے تھے، بچوں کی حجامت بھی، ان کے بھی بال نہیں کاٹے جاتے تھے۔ کیوں؟ کہ قربانی ایک بندے کی طرف سے نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اگر میرے والد محترم قربانی کر رہے ہیں تو ان کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا جتنے بھی ہیں سب کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ اگر سارے ایک گھرانے کے اندر ہیں تو سب کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، تو جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے بال اور ناخن کاٹنے کی ممانعت ہے، اس کے بال اور ناخن کاٹنے کی کیا ہے؟ ممانعت ہے۔ تو یہ شرط لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا اس کے بعد آپ نے بال اور ناخن نہیں کاٹنے، اگر کوئی غلطی سے کاٹ لیتا ہے کوئی حرج نہیں،
غلطی سے کاٹ لیتا ہے کوئی حرج نہیں، بھول کے کاٹ لیتا ہے کوئی حرج نہیں، مسئلہ یاد نہیں ہے کوئی حرج نہیں، جان بوجھ کر کاٹے گا تو قربانی پر یہ بات اثر انداز ہوگی۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، جو آپ کو مسئلہ پتا تھا جان بوجھ کر آپ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو اس بنا پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ بھی ناخن اور بال نہ کاٹے، جب قربانی کا دن ہو پھر وہ ناخن اور بال کاٹ لے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کوئی بندہ بھی محروم نہیں رہتا میرے رب کی کرم نوازی سے، میرے رب کے کرم سے، اس کے کرم کے دریا بہ رہے ہیں، اس کی کرم نوازی سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ اگر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ثواب رکھا ہوا ہے کہ آپ ناخن اور بال آپ بھی روک لیں اور آپ عید والے دن ناخن اور بال کاٹ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائیں۔ پھر قربانی کے لیے جانور کی اقسام کا ذکر ہوا۔ یاد رکھیں کہ جانور 4 جانور ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے، اور یوں سمجھیے کہ اگر ان کا مؤنث اور مذکر ملا لیا جائے تو 8 بنتے ہیں، 8 ازواج، 8 جوڑے۔ کون کون سے؟ گائے مذکر اور مؤنث، بھیڑ مذکر اور مؤنث، بکری مذکر اور مؤنث، اور اونٹ مذکر اور مؤنث۔ یہ 8 جانور ہیں، 4 بنتے ہیں، مذکر اور مؤنث ملا کر 8 بنتے ہیں۔ تو ان 8 بہیمۃ الانعام نے کہا گیا ہے قرآن میں، ان کی قربانی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی قربانی جائز نہیں۔ جو ہمارے ہاں لوگ بھینس کی قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے اس میں علماء کرام کا اختلاف موجود ہے، لیکن مشروع قربانی نہیں۔ مشروع قربانی کیسے کہتے ہیں؟ مشروع قربانی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی ہو اور آپ نے اس کا نام لے کر، اس قربانی کا نام لے کر آپ نے فرمایا ہو اس کی قربانی کی جائے۔ آپ نے بھیڑ کی قربانی کی ہے، گائے کی ہے، بکری کی ہے، اونٹ کی ہے، یہ 4 کی آپ نے خود کی ہے، 4 کا نام لیا ہے، 5ویں چیز کا نام آپ نے نہیں لیا۔ جانور تو حلال اور بھی بہت زیادہ ہے، اگر حلال جانور کی قربانی ہے تو ہرن بھی حلال ہے۔ یہ آپ کے جو بڑا مشہور جانور ہے ہمارے ہاں، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، پہاڑی بکرا، تو وہ تو بہت بڑا جانور ہوتا ہے، وہ بھی حلال ہے۔ اس طریقے سے بارسنگا بھی حلال ہے، اور کئی جانور حلال ہیں۔ ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہوتی، ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس بنا پر بہتر موقف یہی ہے کہ آپ ان جانوروں کی قربانی کریں جن جانوروں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ان کے نام لیے، آپ نے خود قربانی کی، صحابہ کرام نے قربانی کی اس کو۔ ورنہ آپ کا یہ علاقہ ہے گلگت بلتستان کا، آپ نے وہ دیکھا بھی نہیں ہوگا، یاک، وہ یاک جو ہے وہ 10 بھینسیں ملائیں تو ایک یاک بنتا ہے، اتنا بڑا ہے، تو وہ بھی قربانی لوگ کرتے ہیں، حالانکہ یاک کی قربانی بھی نہیں ہے۔ یاک ہے یا بھینس ہے، یاد رکھے کہ یہ مشروع قربانیوں میں نہیں آتا۔ جو مشروع قربانی ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لے کر فرمایا ان چیزوں کی قربانی کرنی چاہیے۔ تو آپ پر لازم ہے کہ آپ مشروع قربانی تلاش کریں، مسنون قربانی تلاش کریں اور ان میں سے آپ قربانی کریں۔ دوسری بات اسی قربانی کے حوالے سے کہ جانور کا دوندہ ہونا ضروری ہے، مسنہ، ہر جانور دوندہ ہو۔ ان 4 جانوروں میں سے کوئی جانور جو ہے دوندہ اگر نہیں ہے قربانی نہیں ہوتی۔ دوندے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دانت گر کر، دودھ کے دانت گر کر جب نئے دانت پورے آ جاتے ہیں اس کو دوندہ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں لوگ دانت توڑ دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں پورا ہے۔ آپ پوچھیں نا کہ یہ کیا ہے، کہتے ہیں پورا ہے۔ پورے کا کیا مطلب؟ پورے کا مطلب یہ ہے جی 2 سال کا ہے، تو 2 سال کا حدیث میں نہیں آیا۔ مسنہ 2 سال کو نہیں کہتے، مسنہ کہتے ہیں دوندے کو۔ ورنہ شریعت یہ کہتی جی 2 سال کا ہے، یہ 1.5 سال کا ہے، 2.5 سال کا ہے۔ آپ نے عمر نہیں بتلائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتلایا؟ آپ نے دانتوں کا مسنہ بتلایا ہے کہ دانت آئیں گے تو پھر یہ جانور قربانی کے لائق ہوگا، دانت نہیں آئیں گے قربانی کے لائق۔ یہ جو لوگ عمر کی بات کہتے ہیں، حدیث کے اندر عمر کی بات موجود نہیں۔ دیکھیں نا، شریعت میری اور آپ کی تو نہیں ہے نا بھائی، شریعت ہم نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے وہ آپ تک پہنچانا ہے، جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ عبادت آپ کی میں اپنے کھاتے میں نہیں ڈال سکتا، میں تو اپنی پوری نہیں کر پاتا۔ میں نے تو مسئلہ وہی آپ کے سامنے رکھنا ہے جو حدیث میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جانور مسنہ ہونا چاہیے، مسنہ،
وہ سنہ کا معنی کیا ہے؟ دوندا ہونا چاہیے، بس بات ختم ہوگی۔ اب وہ 2 سال کا ہو جائے، 2.5 سال کا ہو جائے، 5 سال کا جا کر ہو، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جانور کا دوندا ہونا ضروری ہے۔ اسی جانور کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 عیب سے جانور پاک ہو، 5 عیوب نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 1، کان کٹا ہوا یا کان چرا ہوا، کان میں سوراخ، تینوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کان کو اچھے طریقے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں بھیجتے تھے قربانی کے لیے اور کہتے تھے کہ اچھے طریقے سے اس کے کان کو دیکھنا ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھنا ہے۔ پھر فرمایا واضح طور پر بھینگا نہ ہو، نظر آ رہا ہو کہ اس کی آنکھ پھری ہوئی ہے، واضح طور پر بھینگا نہ ہو۔ ویسے اگر دور سے نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ واضح طور پر لنگڑا نہ ہو، واضح طور پر لنگڑا نظر آ رہا ہے کہ چلتے ہوئے لنگڑا رہا ہے، جانور کو چلا کر دیکھے لنگڑا تو نہیں ہے۔ واضح طور پر بیمار نہ ہو۔ واضح طور پر بیمار کیا ہوتا ہے؟ ایسا بیمار جو لاغر ہو، ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں، اس کا گودا تک ختم ہو گیا وہ ہڈیوں سے، اس کو بیمار کہا جاتا ہے۔ ایسے بیمار جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ قربانی کا جانور، اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں۔ جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں پوری مفتی ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ مفتی ہے، باسوائے ہم مفتی نہیں۔ ہم بڑے سے خوف کھاتے ہیں، بڑے خوف کھاتے ہیں اس چیز سے کہ کوئی مسئلہ زبان سے ایسا نہ نکلے کہ آپ عمل کریں اور ہمارے کھاتے میں پڑ جائے، ہمارے کھاتے میں پڑ جائے۔ تو یہ لوگ مفتی ہوتے ہیں بیچنے والے، تو ان پر نہ جائیں۔ آپ خود تھوڑا سا احساس کر کے، خود تھوڑا سا تحقیق کر کے آپ جانور کی طرف جائیں تاکہ آپ اچھا جانور لے لیں۔ اور ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، شریعت نے یہ ضرور کہا ہے کہ جانور خوبصورت ہونا چاہیے، لیکن خوبصورتی کی قیمت کوئی نہیں۔ جو لوگ خوبصورتی کی قیمت لگاتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، جو دیتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ خوبصورتی کی قیمت نہیں ہوتی، یاد رکھیں، قیمت تو جانور کی ہے۔ آپ کے خوبصورتی کی قیمت آپ 5 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ 3 جانور لے لیں اور 3 جانور لے کر قربانی کریں، زیادہ غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ خوبصورتی کی قیمت نہ دیں۔ یہ پتہ نہیں کہتے ہیں مکھن کھلاتے ہیں، بھائی مکھن جانور کیوں کھاتا ہے؟ ہم تو جانوروں کا مکھن ہم لوگ کھاتے تھے، آج جانور مکھن کھا رہے ہیں اور ہم ڈالڈے پہ پل رہے ہیں۔ تو یہ الٹا نظام کیوں؟ جانور کو مکھن کیوں کھلا رہے ہیں؟ دودھ جانور کو پلا رہے ہیں۔ بھائی جانور کا دودھ تو ہم پیتے تھے، انسانوں کے لیے اللہ نے بنایا تھا، جانوروں کو دودھ پلا رہے ہیں اور ان کو موٹا تازہ بلا وجہ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ ایک حد تک ہے شریعت کا معاملہ کہ آپ اس کو گھاس کھلائیں جو اللہ نے اس کے لیے پیدا کی ہے۔ دودھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں دودھ میں جو ہے آپ پانی ڈال کے دیتے ہیں، اس کو جو ہے خالص دودھ پلا رہے ہیں، موٹا ہو جائے جی، خوبصورت ہو جائے۔ یہ ساری کی ساری باتیں لغو میں سے آتی ہیں، فضول میں سے آتی ہیں، اور ان چیزوں کی قیمت دینا جائز نہیں ہے۔ وقت سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ وقت سے پہلے قربانی کا وقت کیا ہے؟ جب عید کی نماز ہو جائے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ عید کی نماز نہیں ہوئی قربانی کا وقت شروع نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے عید سے پہلے قربانی کی، آپ نے فرمایا یہ تو بکری کا گوشت ہے بس اور کچھ بھی نہیں، پھر اس کو قربانی کرنی پڑی۔ لہٰذا عید کی نماز کے فوراً بعد آپ قربانی کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی، عید کی نماز نہیں آپ نے ادا کی، آپ نے قربانی کر دی، وہ قربانی آپ کی ضائع ہوگی، اس قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جو ایام ہیں وہ 4 ایام ہیں۔ پہلا یوم النحر 10 ذی الحجہ، 10 کے بعد 11، 12، 13 مغرب تک، 13 کی مغرب تک 4 دن ایام تشریق جو ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کا اتفاق تھا کہ ایام تشریق سارے کے سارے جو ہیں مذبوح ہیں، ان دنوں میں قربانی ہو سکتی۔ بعض لوگوں کے نزدیک 3 دن قربانی ہے جس کی کوئی دلیل شرعی موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصی جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے میت کی طرف سے قربانی درست ہے، لیکن اس کا گوشت آپ نہ کھائیں۔ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ میت کو اپنی قربانی میں شامل کر لیں، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ میت کے لیے جو قربانی دے رہے ہیں اس کو آپ کیا کر دیں؟ وقف کر دیں، اس کو آپ نہ کھائیں، وہ لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ چند باتیں تھی جو قربانی کے متعلق تھی۔ خوشی سے قربانی لیجئے، اخلاص کے ساتھ لیجئے، للہیت کے ساتھ لیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے ساتھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔